किसान रहनुमा टकेत की खुदकुशी की धमकी। नजरियात की लड़ाई लाठी डंडों और योगी स्टाइल में पुलिस की तानाशाही से नहीं डरेंगे किसान। तहरीक हर हाल में जारी रखने का ऐलान। किसान रहनुमाओं के इर्द गिर्द घेरा सख्त। दिल्ली तशद्दुद के बाद किसानों के एहतजाज को जहां एक तरफ ताकत के जोर पर खत्म करने की पूरी कोशिश सरकारी मिशनरी की तरफ से जारी है, वहीं दूसरी तरफ किसान रहनुमा नए अज़्म और नए हौसले के साथ लड़ाई को कानून की वापसी तक लड़ने का इरादा रखते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर जबरदस्त हलचल है। यहां किसान लीडर राकेश टकेत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने रोते हुए कहा कि तहरीक खत्म नहीं होगी, अगर कानून वापस नहीं होंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। उधर बागैत में एहतजाज कर रहे किसानों ने कहा कि हम योगी आदित्यनाथ सरकार की सख्ती से नहीं डरेंगे और हुकूमत के ताकत के जोर के बावजूद ज़रई कवानीन के खात्मे तक तहरीक जारी रखेंगे। बागपत में एहतजाज कर रहे किसानों को पुलिस ने देर रात जबरदस्ती हटा दिया। इसके लिए लाठी चार्ज भी किया गया। हालांकि इंतजामिया इस बात से इनकार कर रही है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति के लीडर डॉक्टर आशीष मित्तल ने कहा कि योगी हुकूमत ने किसानों को एहतजाज से हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया है। पुरअमन एहतजाज कर रहे किसानों पर ताकत का इस्तेमाल बदकिस्मती है। हम हुकूमत की इस कार्रवाई की मुखालिफत करते हुए अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अगर हुकूमत हमें गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो भी किसान गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। दरी असना यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए तशद्दुद के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में है। माहौलियात से मुताल्लिक नई हिदायत और इजलास का अमेरिका की तरफ से ऐलान। अमेरिकी सदर का कहना है कि माहौलियात की तब्दीली इंसानी वजूद के लिए एक खतरा है। उन्होंने आइंदा बरस अप्रैल में इस मौजू पर एक छोटी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी का भी ऐलान किया है। नए अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने बुध के रोज ऐसे कई हुक्मनामों पर दस्तखत किए जिनका मकसद बढ़ते हुए आलमी दर्जे हरारत को रोकना है। उन्होंने अप्रैल 2022 में अमेरिका में माहौलियात से मुताल्लिक एक छोटी कॉन्फ्रेंस करने का भी ऐलान किया है। उनका कहना था कि आबो हवा की तब्दीली एक अहम मसला है और इसके खिलाफ जंग में अमेरिका को कायदाना किरदार अदा करने की जरूरत है। बाइडेन ने ओहदे सदारत के पहले ही रोज माहौलियात से मुताल्लिक पेरिस मुआहदे में वापसी का और अपनी इंतजामिया से माहौलियात से मुताल्लिक कई माहिरीन की तकर्रुरी भी की थी। उन्होंने साबिक वजीर खारिजा जॉन केरी को माहौलियात से मुताल्लिक अपना सफीर मुकर्रर किया है। आलमी हिद्दत के खिलाफ इत्तेहाद माहौलियात से मुताल्लिक मुतअद्दिद हुक्मनामों पर दस्तखत के बाद सदर बाइडेन ने कहा, जिस तरह हमें कोविड वायरस से निपटने के लिए एक मुत्तहिदा कौमी हिकमत अमली की जरूरत है, उसी तरह हमें माहौलियात से निपटने के लिए मुत्तहिदा कौमी कार्रवाई की अशद ज़रूरत है, क्योंकि आबो हवा की तब्दीली भी एक बहरान है। उनका कहना था इसके खिलाफ बैनुल अक़वामी कार्रवाई की हमें क़यादत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि जॉन केरी पहले ही कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका तन्हा किसी भी चैलेंज को हल नहीं कर सकता है। जो बाइडेन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान भी माहौलियात के मसले को अहम बनाया था और बुध के रोज भी कई बार इस बात को दोहराया कि माहौलियात की तब्दीली जहां इंसानी वजूद के लिए एक खतरा है, वहीं माशी तरक्की के लिए एक मौका भी है। इस हवाले से उनकी पॉलिसी उनके पेशरो ट्रंप से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वक्त बहुत कम है। इस मौके पर जो बाइडेन ने कहा, मेरे ख्याल से हमने माहौलियात के इस बहरान से निपटने के लिए पहले ही बहुत तवील इंतजार किया है। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हम इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम इसे महसूस करते हैं, हम इसे अपनी हड्डियों में पहुंचाते हैं।
اور اب کام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکی صدر کے اس فیصلے سے واضح ہو گیا ہے کہ ماحولیات کی تبدیلی نہ صرف اہم قومی سلامتی مسئلہ ہے بلکہ وائٹ ہاؤس کی خارجہ پالیسی کا بھی ایک اہم جز ہے، اور امریکہ اپنی وفاقی اراضی کے کم از کم 30% حصے کو تحفظ فراہم کرے گا۔ ماحولیات پر اجلاس بائیڈن نے اپریل 2022 میں امریکہ میں ماحولیات سے متعلق ایک چوٹی اجلاس کا بھی اعلان کیا ہے، جس میں پیرس معاہدے کے مطابق کاربن گیسوں کے اخراج میں مزید کمی کا عہد کیا جائے گا۔ پیرس معاہدے کا اصل مقصد گرین ہاؤس گیسز میں کمی کرتے ہوئے عالمی درجہ حرارت میں 1.5 ڈگری سیلسیس تک کی کمی کرنا ہے۔ اسرائیلی فوجی سربراہ کا ایران پر حملہ کرنے کے نئے منصوبوں کی تیاری کا حکم۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ کا یہ بیان امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے بظاہر یہ اشارہ ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کسی بھی طرح کے سفارتی روابط شروع کرنے میں احتیاط سے کام لیں۔ امریکی پالیسی سازی کے بارے میں اسرائیل کے کسی فوجی سربراہ کی جانب سے اس طرح کے بیانات شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے تل ابیب یونیورسٹی کے انسٹی ٹیوٹ فار نیشنل سیکورٹی اسٹڈیز سے خطاب کرتے ہوئے کہا، سن 2015 کے جوہری معاہدے میں واپسی یا حتیٰ کہ متعدد ترامیم کے ساتھ اسی طرح کا کوئی دوسرا معاہدہ آپریشنل اور اسٹریٹجک نقطۂ نگاہ سے غلط اور برا ہوگا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کو منسوخ کر دیا تھا اور تہران پر متعدد اقتصادی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ اسرائیل نے 2018 میں ٹرمپ انتظامیہ کے معاہدے سے دستبرداری کے فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو بحال کرنے کا اشارہ دیا تھا، لیکن اسرائیل نے اس کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے میں ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے سے روکنے کے لیے خاطر خواہ حفاظتی اقدامات شامل نہیں ہیں۔ ایران پر الزام ہے کہ اس نے کم افزودہ یورینیم کا بہت بڑا ذخیرہ کر لیا ہے اور یورینیم کو زیادہ بہتر اور معیاری طور پر افزودہ کر رہا ہے۔ ایران کے ان اقدامات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار تیار کرنے کی سمت میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ اس صورتحال میں اسرائیل نے ایران پر ممکنہ حملے کی تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ کا کہنا تھا، یہ درست ہے کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کا فیصلہ سیاسی قیادت کرے گی، لیکن ہمیں ایسے منصوبوں کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان منصوبوں کو تیار کر رہے ہیں اور آنے والے برسوں میں یہ تیار ہو جائیں گے۔ دریں اثنا ایران نے اپنی فوجی مشقوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس میں خلیج عمان میں رواں ماہ بحری مشق کے ایک حصے کے طور پر کروز میزائل فائر کرنا شامل ہے۔ مکتوب ریاض من جانب کے واصف۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE کے پرنسپلز کی 33ویں کانفرنس امسال 30 اور 31 جنوری کو منعقد ہوگی۔ منتظمین کی جانب سے جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق اس سال کانفرنس کی میزبانی سعودی چیپٹر کرے گا۔ واضح رہے کہ خلیجی ممالک میں سعودی، بحرین، کویت، قطر، متحدہ عرب امارات اور عمان میں CBSE کے 170 اسکولز قائم ہیں۔ انٹرنیشنل انڈین اسکول ریاض میں منعقد ہونے والی یہ کانفرنس میں خلیجی ممالک کے پرنسپلز شخصی طور پر اور دیگر افراد ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس کا کلیدی خطبہ ہندوستانی وزیر تعلیم رمیش پوکھریال دیں گے۔ کانفرنس کا افتتاح سعودی وقت کے مطابق صبح 8:30 بجے سفیر ہند ڈاکٹر اوصاف سعید کے ہاتھوں ریاض اسکول کے آڈیٹوریم میں ہوگا۔ لیفٹیننٹ گورنر پڈوچیری ڈاکٹر
کرن بیدی بھی اس کانفرنس سے خطاب کریں گی۔ افتتاحی اجلاس میں پرنسپلز نیٹ کے ذریعے منوج آہوجا IAS چیئرمین CBSE، سبھاش نائر چیئرمین CBSE گلف ریجن اور سنجیو جولے سیکرٹری CBSE گلف بھی مخاطب کریں گے۔ اس 2 روزہ کانفرنس کے دوران بورڈ کے دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی مخاطب کریں گے اور حاضرین سے گفتگو کرتے ہوئے مسائل پر بات کریں گے اور ان کے حل پر تجاویز پیش کریں گے۔ 31 جنوری کو ایکسپرٹ کونسلر سوریہ نارائن بہادر اور مسز دیویکا کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ اختتامی اجلاس میں نائب سفیر ہند این پرساد CBSE ٹاپرز طلبہ میں انعامات تقسیم کریں گے۔ اس کانفرنس کے کنوینر معراج محمد خان ہوں گے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں جناب ریاض رحیم کو سماعت فرمائیے گا۔ وسیلہ ٹی وی چینل کے اس پروگرام ادبی نشست میں پہلے تو متفرق اشعار ملاحظہ کریں اور اس کے بعد 1-2 غزلیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ شعر سنیے۔ خوف آتا ہے زندگی سے مجھے، خوف آتا ہے زندگی سے مجھے، میں نے پس منظروں پہ سوچا ہے۔ خوف آتا ہے زندگی سے مجھے، میں نے پس منظروں پہ سوچا ہے۔ شعر دیکھیے کہ فضا میں چیخ رہے ہیں عجیب سناٹے، فضا میں چیخ رہے ہیں عجیب سناٹے، ذرا سا شور بھی کوہرام لگنے لگتا ہے۔ فضا میں چیخ رہے ہیں عجیب سناٹے، ذرا سا شور بھی کوہرام لگنے لگتا ہے۔ ایک شعر دیکھیے گا آلات حاضرہ پر۔ عجیب خوف کا عالم ہے اپنے چاروں طرف، عجیب خوف کا عالم ہے اپنے چاروں طرف، سفر میں لگتا ہے یہ آخری سفر تو نہیں۔ عجیب خوف کا عالم ہے اپنے چاروں طرف، سفر میں لگتا ہے یہ آخری سفر تو نہیں۔ نہ جانے کیسے یہ دنیا سمجھ رہی ہے مجھے، نہ جانے کیسے یہ دنیا سمجھ رہی ہے مجھے، بڑے خلوص سے دیوانہ ہو گیا ہوں میں۔ نہ جانے کیسے یہ دنیا سمجھ رہی ہے مجھے، بڑے خلوص سے دیوانہ ہو گیا ہوں میں۔ شعر دیکھیے گا۔ حادثے سے حادثے تک زندگی کا ہے سفر، حادثے سے حادثے تک زندگی کا ہے سفر، بیچ میں خوشیاں ہیں کچھ وہ بھی غموں کے ساتھ ہیں۔